علیکم ناظرین، میں ہوں ملک وارث کمال اور آپ کو اپنے یوٹیوب چینل وارث کی بات میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، ہم میں سے اکثر لوگ اپنے کام پر توجہ مرکوز نہیں رکھ سکتے۔ کیا آپ بھی ایسے لوگوں میں شامل ہیں جو اپنے کام پر فوکس نہیں کر سکتے؟ کیا کبھی آپ نے سوچا کہ آپ توجہ کیوں مرکوز نہیں کر سکتے؟ اگر آپ کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے تو آپ اس دنیا میں اس مسئلے کے ساتھ اکیلے نہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق ہم میں سے بہت سارے لوگ روزانہ 80 بار اپنے موبائل فون کی سکرین بغیر کسی وجہ کے ان لاک کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ڈیجیٹلائزیشن نے ہماری توجہ مرکوز کرنے کی صلاحیت کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق 60% موبائل فون یوزر نے اعتراف کیا کہ موبائل فون کام کے دوران ان کی توجہ کام سے ہٹانے کی بڑی وجہ ہے۔ ہمارے فوکس کرنے، کام پر توجہ مرکوز رکھنے کی صلاحیت میں کمی معمولی بات نہیں ہے، یہ ہماری کوالٹی آف لائف کو ڈسٹرب کرتی ہے۔ ہم توجہ مرکوز کیے بغیر زندگی کے مقاصد حاصل نہیں کر سکتے۔ اچھی پرسکون اور کامیاب زندگی کے لیے اپنے کام پر توجہ مرکوز رکھنے کی صلاحیت غیر معمولی ہتھیار ہے۔ ہم زندگی کی کوئی بھی جنگ اس ہتھیار کے بغیر نہیں جیت سکتے۔ ناظرین، توجہ کی اہمیت کے پیش نظر میں آج کی ویڈیو میں ان وجوہات کا ذکر کروں گا جو ہماری فوکس کرنے کی صلاحیت کو متاثر کرتی ہیں۔ اس ویڈیو میں 7 وجوہات بیان کروں گا جن کو آپ سمجھ کر اپنے فوکس اور کنسنٹریشن کی صلاحیت کو بہتر کر سکتے ہیں۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ نمبر 1، ایکسٹرنل ڈسٹریکشن، بیرونی خلفشار۔ بیرونی خلفشار ہمارے ماحول میں ایسی چیزیں ہیں جو ہماری توجہ اپنے کاموں سے ہٹا دیتی ہیں، جیسے شور شرابہ، ارد گرد کے مناظر یا ایسے واقعات ہو سکتے ہیں جو دوسروں کے ساتھ ہمارے میل جول یا ٹیکنالوجی کے استعمال کے نتیجے میں رونما ہوتے ہیں۔ غیر متوقع فون کالز یا ٹیکسٹ میسیجز، سوشل میڈیا الرٹس، قریبی لوگوں کی بات چیت اور دوسروں کے ساتھ لین دین صرف چند مثالیں ہیں۔ یہ خلفشار ہمارے قابو سے باہر ہیں، اور اگر ہم اس خلفشار کو کنٹرول کرنا بھی چاہیں تو کامیابی کا تناسب بہت کم ہوگا۔ نمبر 2، انٹرنل ڈسٹریکشن، اندرونی خلفشار۔ اندرونی خلفشار وہ خلفشار ہیں جو ہمارے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ وہ ہمارے خیالات، جذبات اور ہماری موٹیویشن سے جڑے ہوتے ہیں۔ ناخوشگوار احساسات جیسے پریشانی، جھنجھلاہٹ، کام کے دوران اچانک اپنے فون کو چیک کرنے کی خواہش یا کام کرتے ہوئے مختلف وقفے لینے کی شدید خواہش وغیرہ شامل ہے۔ اندرونی خلفشار ہماری تکلیف سے بچنے کی خواہش اور آسانی کے راستے کے چناؤ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ انسانی جبلت ہے کہ مشکل اور تکلیف والے کام میں راحت کی طرف راغب کرتی ہے، جس کی وجہ سے ہماری توجہ کام سے ہٹ جاتی ہے۔ نمبر 3، لیک آف موٹیویشن، حوصلہ افزائی کی کمی۔ ایک عالمی جریدے میں شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق ایک تحقیق میں دیکھا گیا ہے کہ کام کے دوران حوصلہ افزائی کام پر توجہ مرکوز کرنے کی وجہ بنتی ہے۔ جن لوگوں کو کام کی تکمیل پر حوصلہ افزائی اور کافی معاوضے کی امید نہیں ہوتی تو ان کی توجہ بھی کام پر نہیں ہوتی۔ وہ بار بار کام کے دوران وقفے لیتے ہیں۔ اس کے برعکس کسی حوصلہ افزائی اور معقول معاوضے کی توقع کام پر توجہ کی صلاحیت میں اضافہ کرتی ہے۔ حوصلہ افزائی ہمارے لیے کام کے دوران ایندھن کا کام کرتی ہے۔ نمبر 4، ان ہیلتھی ڈائٹ، غیر صحت بخش خوراک۔ ہماری غذا کا ہماری فوکس کرنے کی صلاحیت کے ساتھ براہ راست تعلق ہے۔ نیورو ٹرانسمیٹر ایک قسم کا کیمیکل ہوتا ہے جو ہمارے احساسات اور جذبات کو کنٹرول کرنے میں کردار ادا کرتا ہے۔ یہ زیادہ تر دماغ میں پیدا ہوتا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ہماری آنت بھی نیورو ٹرانسمیٹر بناتی ہے؟ آنتوں میں بیکٹیریا نیورو ٹرانسمیٹر پیدا کرتے ہیں۔ ہماری آنتوں میں پیدا ہونے والے کیمیکل ہمارے دماغ کے کام کرنے کے طریقے پر اہم اثر ڈالتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری آنتوں کے گیٹس کو بعض اوقات جسم کا دوسرا دماغ بھی کہا جاتا ہے۔ ہم جو کھاتے ہیں وہ ہمارے دماغ اور ہمارے کام کرنے کی صلاحیت پر اثر انداز ہوتا ہے، اور یہ عام مشاہدے کی بات ہے۔ توجہ اور ارتکاز کو بڑھانے کے لیے
متوازن غذا کو برقرار رکھنا ضروری ہے جو آنتوں کی صحت اور دماغی افعال کو فروغ دیتی ہے۔ نمبر 5، اسٹریس اینڈ برن آؤٹ، تناؤ اور برن آؤٹ۔ برن آؤٹ ایک جذباتی کیفیت ہے جس میں کوئی انسان کسی دباؤ کی وجہ سے بھڑکا ہوا ہوتا ہے۔ ایک مطالعے سے معلوم ہوا ہے کہ ایسے لوگ اپنے کام پر توجہ مرکوز نہیں کر سکتے اور بار بار ان کی توجہ ان عوامل کی طرف چلی جاتی ہے جو ان کے تناؤ اور برن آؤٹ کا سبب بنتے ہیں۔ تناؤ اور برن آؤٹ آپ کے دماغ کے کام کرنے کے طریقے کو بدل دیتا ہے، اس لیے کوشش کی جاتی ہے کہ کام کے دوران لوگوں کو ایک پرسکون ماحول مہیا کیا جائے جہاں وہ اپنی توجہ کام پر دے سکیں۔ نمبر 6، لیک آف سلیپ، نیند کی کمی۔ نیند کی کمی آپ کی توجہ دینے کی صلاحیت پر کافی اثر ڈال سکتی ہے۔ ناکافی آرام آپ کے رد عمل کے وقت کو سست کر دیتا ہے جس کی وجہ سے لاپرواہی ہوتی ہے اور بیرونی محرکات کے لیے آپ کے رد عمل میں کمی آتی ہے۔ نیند کی کمی آپ کی الرٹ رہنے کی صلاحیت اور آپ کی جسمانی کارکردگی کو بری طرح متاثر کرتی ہے۔ ناکافی نیند کے نتائج صرف توجہ مرکوز کرنے کی صلاحیت کو متاثر کرنے تک محدود نہیں رہتے بلکہ یہ کام کرنے کی صلاحیت کو بھی متاثر کر دیتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق 24 گھنٹے میں سے 6 سے 8 گھنٹے کام پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے نیند لازمی ہے۔ اس لیے ایک اچھی نیند آپ کی جسمانی اور ذہنی حالت پر خوشگوار اثرات ڈالتی ہے جس سے ارتکاز کی صلاحیت میں اضافہ یقینی ہے۔ نمبر 7، مینٹل ہیلتھ کنڈیشنز، دماغی صحت کی مختلف حالتیں۔ کام پر ارتکاز اور توجہ کے لیے دماغ کا طبی طور پر صحت مند ہونا بنیادی بات ہے۔ مختلف دماغی امراض کے ساتھ کام پر توجہ نہیں دی جا سکتی۔ کچھ میڈیکل کنڈیشنز جو آپ کی توجہ اور ارتکاز کو متاثر کرتی ہیں ان میں ADHD، ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر، اینگزائٹی، ڈپریشن وغیرہ شامل ہیں۔ یہ ذہنی صحت کے عام عارضے ہیں جس میں اداسی، ناامیدی، سرگرمیوں میں دلچسپی نہ لینا، خوشی کی کمی جیسے احساسات ہوتے ہیں۔ ڈپریشن اور اینگزائٹی جیسی بیماریوں کے دوران کوئی بھی شخص واضح طور پر سوچنے اور فیصلے کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ علمی خرابی کا باعث بنتے ہیں جو کام اور روزمرہ کی سرگرمیوں میں مداخلت کر سکتی ہیں۔ یہ بیماریاں اگر آپ ان سرگرمیوں میں دلچسپی کھو رہے ہیں جن سے آپ لطف اندوز ہوتے تھے یا سونے، کھانے یا توجہ مرکوز کرنے میں دشواری ہو رہی ہے تو آپ کو دماغی صحت کی دیکھ بھال کے ماہر سے بات کرنی چاہیے۔ آخر میں بات کرتا چلوں کہ آپ کو اگر توجہ مرکوز کرنے میں پریشانی ہو رہی ہے تو آپ یقینی طور پر تنہا نہیں ہیں۔ توجہ کی کمی کی وجوہات بے شمار ہیں لیکن بنیادی وجہ کا تعین کرنا حل تلاش کرنے کی طرف پہلا قدم ہوتا ہے۔ تو سوچنے کے لیے ایک لمحہ نکالیں، کیا آپ خود کو اپنے فون سے مسلسل مشغول پاتے ہیں؟ کیا آپ کے خیالات بھٹک رہے ہیں؟ کیا آپ کی غذا میں ضروری غذائی اجزاء کی کمی ہے؟ کیا آپ کو کافی پرسکون نیند آتی ہے؟ کیا یہ ایک ذہنی حالت ہو سکتی ہے جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے؟ ایک بار جب آپ ان وجوہات کا پتہ لگا لیتے ہیں جو آپ کی توجہ اور ارتکاز کی صلاحیت کو متاثر کر رہی ہیں تو پھر ان پر قابو پانے کے اقدامات بھی اٹھائے جا سکتے ہیں۔ آپ دوبارہ توجہ اور ارتکاز کی خوبی حاصل کر کے اپنی زندگی کو خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، توجہ اور ارتکاز کی صلاحیت کے بغیر خوبصورت زندگی کا تصور نہیں۔ آج سے اس بارے میں اپنا جائزہ لیں اور زندگی کو خوبصورت بنانے کا آغاز کریں۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔